حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، ویسے اگر کسی نے کچھ لکھا ہو اور پھر توبہ کریں تو اسے اعلان کرنا چاہیے کہ میری یہ تحریر غلط ہے، اسے مت پڑھو۔ جہاں تک ہو سکتا ہو باقاعدہ اور تفصیلی اعلان کرنا چاہیے کہ میں اس تحریر سے توبہ کرتا ہوں، جس کے پاس یہ تحریر ہو وہ اسے تلف کر دیں۔ کرنا تو چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا بیج بو دیا گیا ہے کہ کوئی روکنا چاہے تو روک ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ خود چاہتے ہیں، ان کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر ضرور توبہ کرواؤں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ توبہ کرے گا۔ بعض لوگ اس توبہ کے قابل معلوم ہوتے ہیں اور بعض نہیں معلوم ہوتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ وہ کچھ ختم اللہ ولا قلوبہم کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بعض پچھلے لوگوں میں یہ بات تھی۔ ابن جوزف نے صوفیوں کے خلاف کچھ لکھا، آخر میں انہوں نے اپنے خیالات بدل دیے اور صوفیوں کا تذکرہ بھی لکھ دیا جو مشہور ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہو کہ میں نے جو پہلے لکھا تھا اب میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس سے منکر ہوں، اسے نہ دیکھا جائے۔ بعض لوگ ایک چیز پسند کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے لکھا، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ کہاں لڑتے ہیں، جیسے حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت الاشاق میں فرمایا کہ بعض لوگ اپنی جوانی میں جس وقت انہیں زیادہ علم نہیں ہے اور روحانیت کے مدارج انہوں نے طے نہیں کیے، بعض ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، بعد میں ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ پھر جو مفسدین ہیں، یعنی جو فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلی تحریر کو پکڑتے ہیں اور بعد کی چیزوں کو چھپاتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے۔ کہی ہوئی بات کا یہ ہے کہ انسان آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو کہا وہ غلط ہے، لکھنا تو بہت مشکل ہے۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، بات تو ہو چکی ہے، اب کیا کیا جائے۔ عیسائیوں کے زمانے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکایت سنائی۔ ایک صاحب نے 99 قتل کیے، پھر وہ ایک عیسائی راہب کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبول نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا، یعنی 100 ہو گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے راہب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، جس جگہ تم رہتے ہو یہ تو مفسدین اور ظالمین کا ملک ہے، تمہیں اسے چھوڑ کر نیکوں کے علاقے میں جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ انہوں نے یہ سفر شروع کیا، راستے میں تھے تو موت آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے رحمت کہتے تھے کہ یہ اس نیت سے نکلا کہ اچھے لوگوں کے علاقے میں پہنچ جائیں، اس وجہ سے ان کے اوپر رحمت کی جائے۔ فرشتہ عذاب کہتے تھے کہ ابھی وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے بلکہ اسی شہر کے علاقے میں تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب کیا جائے۔ وہ جگہ ناپی گئی، انہوں نے آدھے سے زیادہ سفر کیا یا آدھے سے کم۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فاصلہ لمبا کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ نیکوں کے علاقے سے زیادہ قریب تھے، پھر انہیں بخش دیا گیا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے، کسی میں کچھ کمی بھی ہو تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ مطلب یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، لیکن جن 100 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا وہ تو زندہ نہیں ہوئے، جو شر ہو چکا وہ تو ہو چکا، کیا کیا جائے۔ انسان بہت سی ایسی باتیں کرتا ہے جن کا ایک ظاہری نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ کسی نے چوری کی اور توبہ کر لے تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ واپس دے سکتا ہے، تلافی ہو گئی۔ بعض چیزوں کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی اور اس کی آنکھ چلی گئی تو وہ آنکھ کیسے واپس ہو سکتی ہے؟ پیسے ہی دے سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں اور صورتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں جن کی دنیاوی تلافی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ بہرحال جس نے لکھا ہے اسے کچھ زیادہ ہی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا یزید نے حضور کو دیکھا تھا؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھا تھا، میرا خیال ہے کہ حضور کے وصال کے بعد پیدا ہوا۔ انہی صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے کندھے پر لے کر حضور کے پاس آئے تھے، یہ کیا فیبریکیشن ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ ہم تو وہی چیز مانتے ہیں جو صحیح حدیث میں ہے،